معزز سامعین، آئیں صبر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون سے حالات ہیں جن سے صبر سے انسان ڈگمگا جاتا ہے، تو آئیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف برداشت کرنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اب آئیں صبر کے معنی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ صبر ہے کیا۔ ایکچولی کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی یا جو انتہائی جذبات والی حالت ہوتی ہے، اس کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا اور خلاف شریعت کاموں سے بچنا، یہ صبر ہے۔ یعنی عام زبان میں کہا جائے تو خود کو قابو میں رکھنا اور خود پر قابو رکھنا، یہ صبر ہے۔ اب یہاں میں صبر کو ذرا وسیع کرتا چلوں کہ صبر کا جو لغوی معنی ہے گرامر پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ روکنا، یعنی کسی بات یا کام کو روک لینا اور تحمل کرنا، اس کو ٹھہرا لینا بھی صبر ہے۔ برداشت کرنا، کسی مشکل یا تکلیف کو برداشت کرنا بھی صبر کہلائے گا۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا، یعنی کنٹینوس رہنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا اور ہار نہ ماننا، یہ بھی صبر ہے۔ سادہ الفاظ میں صبر کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ کسی مشکل یا تکلیف کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا، یہ صبر ہے۔ مثال میں اگر یہاں پہ دینا چاہوں ایک، تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو اور صبر سے دعا کرتا رہے تو ہم اسے کہیں گے یہ صبر کر رہا ہے، یعنی بیماری ہے اور وہ لگاتار دعا کھاتا جا رہا ہے اور اسے امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں شفا کی، یہ بھی صبر کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ ایفرٹ کرتا ہے اور محنت کر کے دوبارہ ٹرائی کرتا ہے، اس کو بھی ہم صبر کہیں گے۔ یعنی صبر سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ہار نہ مانیں اور کوشش کرتے رہیں، لگاتار ایفرٹ کرتے رہیں، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کی اہمیت کیا ہے جی۔ دیکھیں، صبر ایک بہت ہی اہم اسلامی صفت ہے۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کا بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب صبر کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آزمائش کا سامنا، یہ انسان میں اگر صبر ہوگا تو آزمائش کا سامنا انسان کر سکتا ہے۔ نیکیوں کا باعث ہے یہ، اور کامیابی کی یہ کنجی ہے، اور ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ یہ اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صبر کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، میں چند ایک کوڈ کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 249 ہے کہ اور اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے مقابلہ ہو تو صبر کرو اور زیادہ سے زیادہ تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورہ حقاف ہے، آیت نمبر 35 ہے، بس آپ بھی صبر کریں جیسے ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس پر صبر کریں جو یہ لوگ آپ کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 2 ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ دیکھیں نا صبر کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آزمائش کا سامنا ہے، انسان کو زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبر ان آزمائشوں سے نمٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صبر نیکیوں کا باعث ہے۔ صبر کرنے سے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے، تو یہ صبر کی اہمیت ہے۔ اب ہم آئیں صبر کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کرنے سے فائدے کیا حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات دماغی سکون ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے انسان کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ جذبات پر قابو رکھنا، صبر کرنے والا انسان اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے، اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے۔ مشکلات کا حل کر سکتا ہے وہ، کیونکہ صبر کر رہا ہے۔ صبر سے انسان مشکلات کا حل تلاش کر سکتا ہے، اس کا ذہن کام کرتا رہے گا، نئی راہیں کھلتی ہیں۔ صبر کرنے سے انسان کے لیے نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ صبر کی اقسام سنیں آپ۔ صبر بالمصائب ہے پہلی قسم جو صبر کی ہے نا، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اور صبر بالعبادات ہے، یعنی عبادات میں ریگولر رہنا، یہ بھی عبادات میں صبر ہے۔ اور صبر علی المعاصی ہے،
یعنی گناہوں سے بچنا. گناہ سے بچنا بھی صبر ہے. اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کن حالات میں بے صبر ہو جاتا ہے اور کون سے ایسے حالات ہیں جہاں پہ زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. ڈپریشن ہے اور اضطراب ہے. جب ہم زیادہ پریشان یا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا صبر کم ہو جاتا ہے. نیند کی کمی. کافی نیند نہ لینے سے ہمارے جذبات ہمارے قابو میں نہیں رہتے. تو میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں پہ فوکس کریں, جو سمجھتے ہیں کہ میں بے صبرا ہوں, تو وہ ان چیزوں کو ریموو کریں. سٹریس میں نہ رہیں زیادہ, نیند پوری کریں. بھوک اور پیاس. جب ہمیں بھوک یا پیاس لگی ہوتی ہے تو ہم جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں. تو غصہ آپ کو پتہ ہے اینٹی ہے صبر کا. مایوسی اور بے چینی جب ہوتی ہے انسان میں, جب ہم کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت سے توقعات جب ہم کسی سے کر لیتے ہیں, تو ہم زندگی سے اور دوسروں سے بہت توقعات رکھتے ہیں, تو پھر مایوس ہونے کے وجہ سے ہمارا صبر کم ہوتا ہے. بے بسی محسوس کرتے ہیں جب ہم, تو تب بھی ہمارا جو کنٹرول ہے اپنے اوپر وہ کم ہو جاتا ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور صبر میں کمی آتی ہے. منفی سوچ ہمارے دماغ کو پریشان کرتی ہے اور صبر کو کمزور کرتی ہے. دھیان کی کمی. ہم فوکس نہیں کر پاتے, ہمارا فوکس کہیں اور ہوتا ہے, ہم کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ابھی سوشل میڈیا ہے کہ ہم ہر وقت سوشل میڈیا کی طرف لگے رہیں گے, دھیان کی کمی رہے گی, تو اس سے بھی ہمارا صبر کم ہوتا ہے. اب آئیں چیزیں دیکھتے ہیں کہ صبر بڑھتا کس طریقے سے ہے. کیا کام کرنے سے ہمارے اندر صبر بڑھے گا, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, غور سے اس کو سمجھیں. تو دیکھیں, دھیان اور مراقبہ, یعنی یہ وہ طریقے ہیں کہ جس سے دماغ پرسکون ہو اور آپ میڈیٹیشن کریں, آپ ریلیکس ہوں, اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں. یہ جو جذبات ہوتے ہیں حسد کے اور جلن کے اور غصے کے, ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور توجہ مرکوز کریں, عبادت وغیرہ کریں. اس سے آپ کا دھیان اور مراقبہ بنے گا اور اس سے آپ کے اندر صبر بڑھے گا. اپنے جذبات کو پہچانیں کہ غصہ کیوں آتا ہے آپ کو, آپ کسی سے کیوں کرتے ہیں, آپ کسی کے خلاف کیوں ہیں. جذبات کو سمجھیں, اس سے آپ کو ان کو قابو کرنے میں ایزی ہوں گے آپ, اور آپ کو آسانی ہوگی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں. مثبت سوچ رکھیں جی ہمیشہ. مثبت سوچ آپ کو مشکلات سے نمٹنے کی طاقت دیتی ہے. اور سب سے بڑی بات شکر گزاری. اللہ پاک کا تھینک فل ہونا, اللہ پاک کا شکر گزار ہونا. اپنی زندگی میں موجود اچھی چیزوں کے لیے شکر گزار رہیں اور اللہ پاک کی عبادت میں دل لگائیں. اس سے بھی انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اور صحت مند عادات رکھیں, اپنی اچھی ڈائٹ لیں, ایکسرسائز کریں, اور اپنی, میں نے جیسے کہا, نیند کا خیال رکھیں. اور سب سے بڑی بات, چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو آپ کو غصہ آتا ہے بڑی جلدی, اس میں آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں پر صبر کرنے کی کوشش کریں اور پھر آہستہ آہستہ مشکل کاموں کی طرف بڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے گا. اب یہاں کچھ طریقے میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ پاک پہ جو بڑا ایک مضبوط بلیو ہوتا ہے, اللہ پاک پر بھروسہ. جب کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس سے مدد طلب کریں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل جانتا ہے اور حل دیتا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت, خاص بات کہ صبر والی جو آیات ہیں وہ, اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے. تو سکون جو ہوگا اس سے صبر آئے گا. نماز شروع کریں, نیکیاں کریں, اللہ پاک سے دعا کریں صبر کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور سب سے زیادہ صبر کرنے والی پرسنالٹی ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم ہیں, اور انہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ صبر کیا. ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. انبیاء کرام ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایوب علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ اور پھر نیچے اس طرح سے جو ہمارے اکابرین ہیں, ان میں جو صبر کرنے والے ہیں, ان کی سیرت کا مطالعہ جب ہم انہیں پڑھیں گے تو اس سے ہماری توجہ آئے گی کہ صبر کیسے انہوں نے کیا اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. دوسروں کی ہیلپ کریں, اس سے انسان کے اندر صبر کی طاقت بڑھتی ہے. اور مثبت ذرائع اپنے رکھیں وقت گزارنے کے. کچھ علم حاصل کریں, کچھ ہنر حاصل کریں, کچھ ورزش کریں, کچھ ایکسرسائز کریں, اچھے دوستوں میں ٹائم گزاریں. جب آپ یہ صبر کریں گے اور آپ کا ذہن صبر والا بن جائے گا, تو اب سنیں کہ آپ کو فائدے کیا حاصل ہوں گے. سب سے پہلی بات, دماغی سکون ہوگا آپ کو, اور سکون سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر انسان کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس کا ذہنی سکون نہ اسے ہو, تو جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں.
دماغی سکون حاصل ہوگا، جذبات پر قابو رکھیں گے، مشکلات کا حل آپ کو مل جائے گا، نئی راہیں کھلیں گی آپ کے لیے، اللہ پاک کا اجر ملے گا آپ کو۔ اور الغرض قرآن پاک میں صبر کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں۔ شکریہ۔